یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ پوچھنے والوں جیسے آپ بھی پوچھ سکتے ہو کہ کیا ہمارے بھی وہ روابط جیسے آج یہاں میاں بیوی کے ہوتے ہیں، کیا جنت میں بھی حوروں کے ساتھ بھی وہ حوریں کیا دیکھنے کے لیے رہیں گی صرف؟ ہاں نہیں، سیم وہی روابط، جبھی تو 100 مردوں کی قوتیں دی جا رہی ہیں۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ، نہ نیند ہے نہ سونا ہے نہ کوئی کام ہے، کام ہے تو وہی ہے۔ ہاں وَكَوَاعِبَ تَرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، شباب اور جوانی اور چھلکتے ہوئے جام اور رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، مہر بند شراب ہوگی جس پر ختامہ مسک، کستوری خوشبو پھوٹ رہی ہوگی، وہ پیو گے، عیش کرو وہاں ہمیشہ جنت ہی جنت۔ لا يصدعون عنہا ولا ينزفون، جس سے نہ سر چکرائے گا نہ ہی عقل میں فطور آئے گا، وہ چیزیں وہاں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اہل کتاب میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابو القاسم، آپ کا کیا خیال ہے کہ جنتی کھائیں گے اور پیئیں گے بھی اور وہاں گندگی نہیں پھیلائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی میری جان جس کے قبضے میں ہے اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، بے شک ہر جنتی کو 100 آدمیوں کی قوت دی جائے گی کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات میں۔ وہ کہنے لگا کہ جو کھائے گا اسے حاجت بھی ہوگی اور یہ بھی ہے کہ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں حاجت یہی ہوگی کہ ایک پسینہ ان کے جسم سے بہے گا جو کستوری خوشبو کی طرح پھوٹے گا اور پیٹ ساتھ لگ جائے گا، یعنی اسی پسینے کے ساتھ سب ہضم ہو جائے گا، پسینے کے ساتھ سب ہضم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جنتیوں کی عمر کیا ہوگی؟ 30 سال کے ہوں گے، 30 یا 33 سال کے، بالکل نوجوان، 30-33 سال کے۔ یدخل اہل الجنت جردا مردا مکحلین ابناء 30 او 33 سنہ، جنت والے جنت میں داخل ہوں گے بغیر چہرے اور جسم کے بالوں کے، سرمگی آنکھوں والے 30 یا 33 سال کے، ماشاءاللہ سرمے ارمے لگا کے وہاں جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے جسم پر بال نہ ہوں گے، نہ داڑھی ہوگی نہ مونچھ ہوں گے، سر کے بال قدرے گھنگھرالے ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، آدم علیہ السلام کی طرح 60 گز کے ہوں گے۔ کتنے؟ 60 کا ہاتھ، 60 ہاتھ کا قد ہوگا اور چوڑائی 7 ہاتھ کی ہوگی، 7 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حوریں، جنتی عورتوں کے حسن کی بات اللہ نے خود قرآن میں فرمائی کہ وہ حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی حوریں جنت والی، غلافی آنکھوں والی، خوبصورت آنکھوں والی حوریں، ایسی حسین جسے چھپا کر جیسے گوہر کو رکھا جاتا ہے، موتیوں کو اللہ نے تمہارے لیے چھپا کے رکھے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں، جو منتظر ہیں۔ فیہن خیرات حسان، خوبصورت خصلت والی عورتیں ہوں گی ان میں، اور ان کی عمروں کا حال یہ ہوگا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اپنے شوہروں کی ہم عمر بھرپور جوانی سے لبریز ہوں گی، وہ حوریں عطا کی جائیں گی۔ کہاں ہو نوجوانوں، کہاں ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں یہ میلی کچیلی گندی چندی دنیا میں مر رہے ہو، اس کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنتی عورت کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لو ان امرأة من اہل الجنہ طلعت الى اہل الارض لاضاءت ما بینہما، اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اس دنیا کے اندر صرف جھانک لے، اپنا گھونگھٹ اٹھا کے جھانک لے، تو آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے سب خوشبوؤں سے بھر جائے گا۔ اللہ، وہ ہمارے پہلوؤں میں ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں نصیب فرمائے ایسی بیوی، آمین۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اس کے سر پر جو دوپٹہ ہے وہ دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے، اس کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری جنت کے تذکرے میں کرتا رہوں، رات گزر جائے گی۔ یہ وہ جنت ہے میرے عزیزو جس اس میں کھیتیاں بھی ہوں گی، آدمی چاہے گا مجھے بیٹا ہو، اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اب فوری طور پر حمل ٹھہرے گا، حور کو حمل بھی ٹھہرے گا، بچہ بھی جن دے گی، دودھ بھی پلائے گی، جوان بھی ہو جائے گا، اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے، ماشاءاللہ جوان جیل بیٹا موجود۔ کھیتی باڑی بھی ہوگی۔ ایک عرابی نے پوچھا وہاں کھیتی بھی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں وہاں کھیتی ہوگی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اجازت مانگے گا تو اللہ فرمائے گا کیا تو
تجھے تو ہم نے سب کچھ دیا. وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میری خواہش ہے, دنیا میں کھیتی کرتا تھا تو یہاں بھی خواہش. کہے گا ٹھیک ہے, کھیتی کرے گا, فٹافٹ بیج اگیں گے, غلہ ہو جائے گا, کاٹ پیٹ کے برابر کرے گا. تو وہ عرابی ہنسنے لگا. وہ عرابی نے کہا اللہ کے نبی یقیناً یہ بات, یہ جو تمنا کرنے والا جنت میں آدمی ہوگا نا, یہ یقیناً یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا. کیونکہ یہی دونوں کھیتیوں کے عاشق ہیں, یہ جنت میں بھی کھیتی مانگیں گے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے. یہ بات سن کر آپ ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے داڑھے مبارک جو ہے آپ کے ہو گئے. بہرحال وہاں جنت میں اجتماع ہوں گی, باتیں ہوں گی اور سب کچھ ہوگا. میں بہت ساری چیزیں مطلب جنت کے تعلق سے اتنا سارا بیان اس لیے کیا ہوں کہ اے لوگو, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں آپ کو جد و جہد کرنا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا, رخ صحیح ہونا چاہیے ہمارا. ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں. قرآن میں ہر جگہ جنت کا تذکرہ موجود ہے. میرے پاس ٹائم تو ہو گیا ہے, لیکن بہرحال ابھی کچھ ٹائم ہمیں دیا گیا ہے مزید اس پیپر پہ. تو انشاءاللہ تعالی میں 15 منٹ میں اپنی ایک مختصر اس جنت میں جانے, یہ جنت تو ہے میں نے بتایا, لیکن اس کو حاصل کیسے کیا جائے, اسے پا کیسے سکتے ہو, وہ ہے, وہ 15 منٹ میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ اجازت چاہتے ہوئے. میرے عزیزو, جنتی گروہ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک سے اور اس مکتب توعیت الجالیات کے المکتب التعاونی کے مدیر ابو فہد نے بھی اپنے اسٹارٹ میں جو انگریزی میں جو بات کہی ہے, واللہ وہی میرا موضوع تھا. انہوں نے انگریزی میں شروع سے کہہ دی اور آپ حضرات سمجھ گئے کہ اس اسٹیج سے نہ کسی مذہب, نہ کسی دھرم, نہ کسی کیا کہتے ہیں مسلک, نہ کسی اور کی دعوت, بلکہ جنتی گروہ جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اس کے اوصاف میں بتاؤں گا. خلاص جو لوگ ان اوصاف میں فٹ ہوتے ہیں آپ ان کے ہمراہ ہو لیں, آپ ان کے ہمراہ ہو لیں. اور جو لوگ ان اوصاف میں ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہیں ان سے بائی بائی کر کے نکل جائیں, ورنہ ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. میرے بعد جو تم میں زندہ رہے گا تو میری امت کے لوگوں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا, میری امت میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا. وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ, داڑھ کے ساتھ اس کو مضبوطی سے پکڑنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور خبردار نئی باتوں سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, اس لیے کہ ہر بدعت, ہر نئی چیز دین میں جو پیدا ہوتی ہے وہ بدعت, دین میں جو پیدا ہوتی ہے کی جائے وہ کیا ہے, بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے. تو میرے عزیزو, میرے دوستو اور بھائیو, اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, خبردار میری امت کے لوگوں سنو, تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہود اور نصارہ, افترقوا علی 72 فرقہ, وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. کلھا وستفترق امتی علی 73 فرقہ, اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار, سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ, سوائے ایک گروہ کے. قالوا وما هي یا رسول اللہ, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ جماعت, وہ گروہ جو جنت میں جانے والی ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی, میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ جس پر ہیں, خلاص وہی گروہ جنت میں جانے. میرے عزیزو, قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں, جماعتی شکل میں ہو, انفرادی شکل میں ہو, تنظیمی شکل میں ہو, تحریکی شکل میں ہو, اللہ کی قسم ان کا منہج, ان کا طریقہ, ان کا عقیدہ, پہلے عقیدہ ان کے اعمال اسی ترازو میں رکھ کے تول لو. اللہ کی قسم تمہیں حق اور باطل کا پتہ لگ جائے گا. ہمیں وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں, تھوڑا سا بیداری پیدا کرو, اویکننگ پیدا کرو, تھوڑا سا اپنے اندر جاگرتا پیدا کرو, تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو, تھوڑا سا سمجھو. ہم آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں, کسی جماعت, کسی گروہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ گروہ, یہ جماعت, یہ فلاں, وہ لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہیں, یہ بد مذہب ہیں, یہ غیر مقلد ہیں, یہ اماموں کو نہیں مانتے, نہ جانے کیا کیا القاب دیتے ہیں. اللہ انہیں معاف فرمائے اور اللہ انہیں صحیح ہدایت عطا فرمائے. لیکن ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ, لوگ اس کلمے کو بھی غلط طریقے سے یوز کر کے عوام میں پھیلاتے ہیں. یہ لوگ قرآن حدیث, بڑے آئے قرآن حدیث کرنے والے. بھینس کا گوشت قرآن میں کھانا لکھا ہے, حدیث میں کھانا لکھا ہے, کہاں سے بھینس کا گوشت کھاتے ہو, کیوں کھاتے ہو؟
ایسے ایسے استحال ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی جاہل آدمی جواب دے دے. اے یہ مفتی بڑے بڑے مفتی اس طرح کے روڑے اٹکا کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں. اصول معلوم ہے اس مفتی کو, اللہ کی قسم ضابطہ معلوم ہے, لیکن چھپا رہا ہے دین کو, امت کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہے کہ اصل اشیاء جو اسلام کے اندر مباح ہے, جن چیزوں کو اللہ نے رسول نے حرام کیا وہی حرام ہے, بقیہ سب حلال ہے. اس کو پتہ ہے, لیکن نہیں, اپنے مذہب کو عام کرنے کوئی مذہب نہیں, نہ اللہ نے, نہ رسول نے, نہ ائمہ کرام رحمہم اللہ نے, نہ کسی نے بھی. یہ مذہب سب دنیا والوں نے بنایا ہے, اس کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کیا نہیں ہے. سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جنت میں جائے, کلہم فی النار, سب جہنم میں جائیں گے, الا واحدہ, اور وہ کون ہے؟ وہ جن کا ایمان اور عقیدہ اور جن کا عمل اللہ کے نبی کی سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اللہ کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے دستے مبارک سے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا, ایک لکیر کھینچی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ, یہ سیدھی لکیر کھینچی اور کہا یہ اللہ کا راستہ ہے. وخط خطین عن یمینہ وشمالہ, دائیں بائیں دو لکیریں کھینچی اور فرمایا ھذہ سبل, یہ راستے ہیں, لیس منہا سبیل الا علیہ شیطان, یہ جو راستے دائیں بائیں چار نکل رہے ہیں, ان راستوں پر شیاطین بیٹھے ہیں جو تمہیں گمراہیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں. تو اے میری امت کے لوگوں, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, یہ جو سیدھی راہ میری راہ ہے, فَاتَّبِعُوهُ, اسی راستے پر چلو, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ان راستوں پہ نہ چلو, فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, ان راستوں پہ چلو گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے, گمراہ ہو جاؤ گے. آج ہے ان راہوں پہ چلے, گمراہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. لوگ کہتے ہیں, معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم جس مذہب کی طرف بلاتے ہیں, حنبلی, شافعی, مالکی, جو بھی ہو, یہ بھی تو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. میں کہتا ہوں جب قرآن و حدیث ہی ہے تو اسے قرآن و حدیث ہی کہو نا, اسے پھر مذہب کا نام دے کے بانٹتے کیوں ہو؟ کیوں مسجدوں کو الگ کرتے ہو؟ کیوں امت کو تقسیم کرتے ہو؟ اگر واقعی وہ قرآن و حدیث ہے تو اسے مذہب کا نام نہ دو, اسے قرآن و حدیث ہی کہو. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ پھر کیوں شافعی مذہب, مالکی مذہب, ان کی کتاب, ان کی کتاب, ان کا مذہب, ان کے پیچھے نماز حلال, ان کے پیچھے حرام, کیوں بندر بانٹ کرتے ہو امت میں؟ کس نے تم کو کہا ہے؟ اللہ نے یا رسول نے کس نے کہا ہے؟ مجھے بتاؤ. اس لیے اے مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو, اس دین کی طرف آؤ جس دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا. کہتے ہیں کہ جی اسلام ایک گھر کی طرح ہے, مثال دے دے کر کے امت کو گمراہ کرتے سمجھاتے ہیں. کیا ہوا اگر چار راستے بن گئے, شافعی, حنفی, مالکی, فلانے فلانے؟ ہم نے کہا چار ہی بنتے تو چلو ٹھیک ہے, اللہ کی قسم یہ چار میں بھی چار نہیں, 1000 بن چکے ہیں راستے. ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہمارے ملکوں میں ایک ہیں, مجھے بتایا جائے. نہیں ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. کہتے کہ نہیں کہتے؟ نام لینا ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے نام لیا جائے. ایک امام کے ماننے والے کیا وہ متفرق نہیں ہیں؟ کہتے ہو کہ ایک مذہب سے انارکی نہیں پیدا ہوتی. ہمارے ہاں کے مفتی کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو کسی مذہب کے پیچھے نہ لگایا جائے تو انارکی پیدا ہوتی ہے, آوارگی پیدا ہوتی ہے, پھر جس کی مرضی میں جو آتا ہے وہ کرتا. میں نے کہا تم نے امت کو ایک مذہب پہ لگایا, حنفی مذہب پہ, یہ بتاؤ وہ ایک مذہب پہ قائم و دائم ہے؟ کوئی بریلوی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی دیوبندی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی قادیانی بنا کہ نہیں بنا؟ کوئی مہدوی بنا کہ ایک نہیں, کوئی تبلیغی بنا, کوئی مودودی بنا, کوئی فلانی بنا, کوئی ڈگانی بنا, پتہ نہیں کیا کیا بنا. تو انارکی کہاں پیدا ہوئی؟ اتحاد کہاں پیدا ہوا میرے عزیزو؟ اس سے تو اور انارکی پھیلی. اس لیے نہیں, ان راہوں کو مت بانٹو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی. آپ نے فرمایا کہ یہی سیدھی راہ ہے, اسی سیدھی راہ پہ چلو اور اس سے دائیں بائیں آؤ. پھر آپ نے, اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, اچھا میں وہ مثال دے رہا, کہہ رہے ہیں کہ جی ایک گھر ہے, گھر کے اندر ادھر سے کوئی 4 دروازے, گھر کا ایک آنگن ہے, 4 دروازے ہیں, کوئی مشرق سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے, کوئی مغرب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے, کوئی شمال سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے, کوئی جنوب سے آ رہا ہے وہ بھی آنگن میں آ رہا ہے. تو ایک نہر, ایک سمندر کے 4 نہریں ہیں, ملتے تو ایک ہی میں ہیں, تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ ہم نے کہا یارو مثال تو تم نے بڑی اچھی دی, لیکن ذرا سمجھو, یہ 4 جو دروازے گھر کے اندر کھولے, کس نے کھولے؟ اللہ نے کھولے تھے یا رسول اللہ نے کھولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے وہ